بدقسمتی سے خان صاحب اپنے اقتدار کے لیے اس ملک کی بھی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے، لگتا یہ ہے، لیکن سرکاری وسائل استعمال کر کے اسلام آباد کی طرف اپنے لوگوں کو فی بندہ 10,000 روپے دے کے لانا، پارٹی استعمال کرے تو حرام، نون لیگ کرے تو حرام، جمعیت علماء اسلام کرے تو حرام، اور تحریک انصاف کرے تو حلال، کیونکہ ان کی حکومت ہے۔ ایک شخص کے لیے شیروانی تیار کریں۔ سر ان کی شیروانیاں میرے خیال میں بہت ساری شیروانیاں تیار ہو چکی ہیں، تو ایک کا تو بلکہ ناپ تھوڑا سا چھوٹا بڑا ہو رہا ہے۔ صوبے کا جو شور تھا وہ ختم ہو گیا، یہ انہوں نے صرف شور ہی کرنا تھا، کیونکہ کام ان کے بس میں تاریخ سے سیکھا ہے۔ ماضی میں تو آپ لوگوں کا بھی شیوا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو گالی، تو آپ خالد خورشید صاحب کی حکومت کو کریڈٹ دینا چاہیے کسی بھی شعبے میں۔ خورشید صاحب ہینڈسم ہے، ہینڈسم کے علاوہ اسمارٹ بھی ہے، سماج میں، اور پی ٹی آئی والوں کو یہی چاہے، وہ کہتے ہیں ہمارا کپتان سماٹ ہے، وہ کہتے ہیں کپتان سماٹ ہے، ہم کہتے ہیں بھائی غریب مر رہے، وہ کہتے ہیں کپتان سماٹ ہے، ہم کہتے ہیں ڈالر اوپر گیا روپے نیچے آ گیا، وہ کہتے ہیں ہمارا کپتان سماٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام کیپٹل ویوز کے ساتھ فلال شاہ وزری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے گلگت بلتستان مسلم لیگ نون کے سکریٹری اطلاعات جناب رشید ارشد صاحب، ہمارے دوست ہیں، صحافی رہے ہیں، شاعر بھی ہیں اور بہت اچھے خیالات رکھتے ہیں، اور اس دفعہ جو ملک کی صورتحال ہمارے سامنے ہے ان کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے ان کو مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی نے شکریہ سے آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت ملک کے اندر سیاسی صورتحال بہت زیادہ گرم ہو چکی ہے، کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ حالات تو آئین و قانون کے مطابق اگر تمام معاملات چلائے جائیں تو اسمبلی کے اندر وہ اپنے 172 لوگ پورے کرے، یا اپوزیشن کہہ رہے کہ ہم 172 لوگ لا رہے ہیں، تو اس کو یہ جو تمام صورتحال ہے آئین و قانون کے مطابق چلا جائے تو حالات تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے خان صاحب اپنے اقتدار کے لیے اس ملک کی بھی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے، لگتا یہ ہے، کیونکہ ایک آئینی پروسیس ہے، اس کے لیے اس نے اسمبلی کے اندر اپنی عددی اکثریت پوری کرنی ہے، وہ وہاں پوری نہیں کر سکتا ہے، وہ کبھی کہتا ہے میں 10 لاکھ لاؤں گا، کبھی 20 لاکھ لاؤں گا، عوام نے آ کے اس کو نہیں بچانا ہے، عوام نے ووٹ دینا تھا، ووٹ دے دیا، ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے وہ تو ایک بہت طویل وہ ہے، مطلب بحث ہے، اس پہ ہم نہیں پڑیں گے ماضی پہ، لیکن اس وقت صورتحال جو ہے وہ خان صاحب کے حق میں نہیں ہے، اس کے لیے یہی بہتر ہے وہ اگر اس ملک سے محبت کرتا ہے، اس ملک کا اگر تھوڑا سا بھی خیال ہے تو وہ آئین و قانون کی پاسداری کرتے ہوئے جو آئینی پروسیس ہے اس کو آگے چلنے دیں، اور اس کے مطابق اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ہم اپنی ہار قبول کریں گے، اگر وہ ہار جائیں تو اس کو بھی قبول کرنا چاہے اور جا کے اپنا سیاسی سفر پھر سے شروع کریں۔ بڑی تعداد میں اس وقت گلگت بلتستان سے ہمارے سی ایم خالد خورشید کی سربراہی میں بہت سارے کارکن پی ٹی آئی کے اسلام آباد کی طرف گئے، اس چیز کو کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر اسلام آباد کی طرف آئیں، ایک جمہوری ان کا حق ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سرکاری وسائل استعمال کر کے اسلام آباد کی طرف اپنے لوگوں کو فی بندہ 10,000 روپے دے کے لانا، یہ کہیں پہ بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارکنوں کو پے کر کے لا رہے ہیں؟ بالکل پے کر کے، وہ سوشل میڈیا میں چیزیں سامنے آ چکی ہیں، ان کو کرایہ دے رہے ہیں واپسی کا، اور ادھر سے نیٹکو کی بسوں کو اٹھایا ہے، وہی بسیں کرائے پہ لے کے آ رہے ہیں۔ وہی بسیں تو پیپلز پارٹی والوں نے بھی کرائے پہ لایا تھا، کیوں آپ نے نیٹکو کے ایک آفیسر کو، مینیجر کو معطل کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2900 روپے کو انہوں نے 1400 روپے دے دیا۔ ابھی چیک کریں نا، ابھی کیا ہو رہا ہے، اگر وہ نیٹکو اگر پیپلز پارٹی استعمال کرے تو حرام، نون لیگ کرے تو حرام، جمعیت علماء اسلام کرے تو حرام، اور تحریک انصاف کرے تو حلال، کیونکہ ان کی حکومت ہے، وہ سرکاری وسائل کا بہتر ہے اس وقت استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت خبر یہ ہے کہ خالد خورشید صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ آج سامنے آ گیا، اس کے اپنے حلقے سے ٹوٹل 13 لوگ آ چکے ہیں۔ 13 لوگ 13 لوگ، وہ تو بڑی تعداد میں لے کر آئے۔ نہیں وہ لے کے آ نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا ہے۔ اب جو ان کے جو کارکن ہیں نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں کس لیے بلا رہے ہو، ڈنڈے کھانے کے لیے ہمیں بلا رہے ہو، جب عہدے دینے تھے تو آپ نے دوسری پارٹی کے لوگوں کو دیا۔ ڈنڈا تو نہیں کھائیں گے وہ حکومت؟ بالکل نہیں کھائیں گے، ڈنڈے کھانا ان کی فطرت ہی، نہ وہ پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، نہ وہ نون لیگ کے ہیں، نہ وہ جمعیت علماء اسلام کے ہیں،
وہ جیل میں بھی نہیں جا سکتے، ڈنڈے بھی نہیں کھا سکتے. یہ جو دوسری بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام ہے، یہ ان کے کارکنوں کا وہ عطیہ ہے. وہ یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں برگر کھانے والے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو سیاسی صورتحال یہاں وفاق میں پیدا ہو گئی ہے، اس سے گلگت بلتستان پر کتنا اثر ہوگا؟ آپ خود سمجھتے ہیں، آپ پڑھے لکھے باشعور صحافی ہیں. مرکز میں جو بھی تبدیلی آتی ہے اس کا نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پاکستان کے ہر خطے میں اثر پڑتا ہے. ایک آرٹیفیشل سلیکٹڈ حکومت جہاں بھی لائی گئی تھی وہاں بھی لائی گئی تھی، اور وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ 7 آزاد امیدواروں کو ساتھ ملایا گیا ہے کہ اس کے تحریک انصاف کے میرے خیال میں 6 سیٹیں تھیں یا 7 سیٹیں تھیں. اب اگر یہاں مرکز میں تبدیلی آتی تو ظاہر بات ہے میرے خیال میں فوراً سے پہلے اس تبدیلی کا سب سے پہلا اثر گلگت بلتستان میں ہوگا. اور یہ تو ابھی شروع ہوا ہے یہ حالت ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ جب سال حکومت بنی اسی وقت اس کے اندر بغاوت شروع ہو چکی تھی، اور ان کا ہر ایم ایل اے پی ٹی آئی کا 6 کے 7 ایم ایل اے ہیں، ہر ایک کی یہ کوشش ہے اور ہر ایک اپنے آپ کو وزرالا سمجھتا ہے. ان کی جماعت کے اندر کوئی منظم طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جماعت ہی نہیں ہے، ایک حادثاتی ایک گروہ ہے جو ہمارے ہم میرے گناہ کی وجہ سے، عوام کی گناہ کی وجہ سے، آپ کی گناہ کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک عذاب مسلط ہوا ہے. لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، قوم نے استغفار پڑھا، تو ابھی اثرات نظر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے نحوست سے ملک کو نجات دلائے گا. یہ بھی خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ایک شخص کے لیے شیروانی تیار کر رہے ہیں. سر ان کی شیروانیاں میرے خیال میں بہت ساری شیروانیاں تیار ہو چکی ہیں، تو ایک کا تو بلکہ ناپ تھوڑا سا چھوٹا بڑا ہو رہا ہے، وہ ناپ چیک کر رہے ہیں. لیکن ابھی انشاءاللہ مرکز میں جب تبدیلی آپ آئے گی، سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی خالد خورشید کے خلاف کوئی عدم تحریک کے اعتماد چل سکتا ہے؟ سر وہاں عدم اعتماد کا اور یہاں پہ جو 63 ہے کی جو بات چل رہی ہے وہ وہاں پہ لاگو ہی نہیں ہو سکتا. لاگو اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں تو پی ٹی آئی کی اکثریت تھی، 7 سیٹیں ہیں، 7 انہوں نے دیگر کو ملایا ہے، اور دوسری کی 11 سیٹیں. مجلس سے نہیں، مجلس وحدت مسلمین ہے، مجلس وحدت مسلمین کو ساتھ ملایا ہے، جبکہ 7 سیٹیں وہ ہو اور اپوزیشن کی وہ ملایا تو میرے خیال میں 17-18 یہ بنتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بھی سر جوڑ رہے ہیں. نہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم سر جوڑ رہے ہیں، لیکن جو ممکنہ صورتحال ہے مستقبل میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم یہ ابھی قبل از وقت ہے، جب مرکز میں تبدیلی آئے گی تو پھر آگے بات ہوگی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صوبے کا جو شور تھا وہ ختم ہو گیا. یہ انہوں نے صرف شور ہی کرنا تھا، کیونکہ کام ان کے بس کی بات نہیں ہے. کام حافظ الرحمان نے کیا تھا گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کی گئی، اس کے لیے ستاج عزیز کمیٹی بنی، اور اس کمیٹی کو گلگت بلتستان کے تمام سٹیک ہولڈرز نے اپنی سفارشات دی. 5 سال لگاتار اس پہ حافظ الرحمان صاحب نے دن رات کام کیا. اس کے بعد جا کے ایک حتمی رائے حکومت پاکستان اور وفاق کے پاس آ گئی، اسی پہ یہ جو ہے نا آگے بڑھ رہے تھے، لیکن یہ بڑھ نہیں رہے تھے، یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے تھے. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آئینی عبوری صوبے کی جو سطح جس کمیٹی کی سفارشات تھے وہ بنائی بھی ہم نے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی تکمیل بھی ہم خود ہی کریں گے. ان سے کچھ نہیں ہونا ہے. آپ کے دور میں کیا مسئلہ تھا کہ کمیٹی بنی، سفارشات ہوئے، آپ یہ کہہ رہے کہ اس وقت جو سیٹ اپ دے رہے ہیں گلگت بلتستان کے لیے وہ ستاج عزیز کمیٹی نے؟ بالکل وہی ہے، وہ تو بچے کو پتہ ہے. آپ کے دور میں کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے دور میں کیوں نہیں ہوا وہ آپ کو پتہ ہے. ان کے ساتھ مطلب ان کی خوش قسمتی یا بد قسمتی، ریاستی ادارے بھی ہیں. ریاستی جو ادارے ہیں ریاست اس وقت میرے خیال میں بہتر نہیں محسوس کر رہے تھے گلگت بلتستان کو آئینی عبوری صوبہ بنایا جائے. لیکن جب ہمارا دور ختم ہو گیا، ان کا دور آ گیا، بس آپ جو بھی سمجھیں. تو اس وقت جو بین الاقوامی حالات تھے، انڈیا میں جو حالات پیدا ہوئے اور اس کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے جو بین الاقوامی صورتحال پیدا ہوئی، وہ صورتحال ابھی میرے خیال مختلف یکسر تبدیل ہو چکی ہے. ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ریاست نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کی وہ عوام کے جو ہے نا آئینی اور سیاسی محرومی کا خاتمہ کیا جائے. تو ہم نے کیوں نہیں بنایا، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جب یہ تمام سفارشات مرتب کر رہے تھے تو اتنے میں میاں نواز شریف صاحب کو ایک متنازع فیصلے کے اس میں گھر بھیج دیا گیا. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب آئے
اور تو یہ اس وقت تک یہ تمام سفارشات مکمل نہیں ہوئی تھی. اس کی روزانہ کی بنیاد پہ اجلاس ہو رہے تھے, چیزیں طے نہیں ہو چکی تھی. تو جب یہ تمام کام ختم ہو گیا تو اس وقت تک ہماری حکومت کا تنور ختم ہو چکا تھا. اگر ہمیں تھوڑا سا بھی وقت ملتا تو ہم یہ کام کر کے انشاءاللہ فارغ ہو چکے تھے. لیکن انشاءاللہ ابھی یہ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ PTI کی بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کے لوگ جو ہے نا, آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کوئی گجرات کے اندر پھوٹ پڑی, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صوبے سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, ہم نے اپنے 5 سال پورے کریں گے. انہوں نے جو سفارشات دینے تھے کیا اطلاعات ہے آپ کے پاس؟ کس نے ان کی جو کمیٹی ٹرانزیشنل جو کمیٹی بنی تھی علمیت بلتستان, ان کو ان چیزوں کا شعور نہیں ہے کہ کیا سفارشات دے سکتے ہیں. ان کے اندر 2 سے 3 4 پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ان تمام معاملات کو سمجھتے ہیں, لیکن ان کو بھی اپنے 2.5 سال کی فکر لگی ہوئی تھی. کہہ رہے بھائی صوبے سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, ہم نے اپنے 2.5 سال پورے کر دیے. ان کے 45 صفحات کے سفارشات پہ صرف یہی بات سامنے آ گئی کہ انہوں نے 2.5 سال بڑھانا. آپ سفارشات آپ کے سامنے آ چکی ہیں, اس میں لکھا کیا ہے سنیں نا. دنیا کا عجیب و غریب مذاق یہ لوگ کر رہے ہیں. اس میں سفارشات میں یہ لکھا ہے کہ مسئلہ کشمیر, جامور پاشا ڈیم اور سی پیک کے معاملات چل رہے ہیں, اس لیے لہٰذا ہمیں جو ہے نا 2.5 سال پورے کرنے دیا جائے. تو میں نے کہیں پہ لکھا تھا کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہو سکی کہ ہمارے پاس ایسے باصلاحیت لوگ ہیں جو 2.5 سال میں مسئلہ کشمیر حل کر دیں. تو میں نے کہا ان کو 5 سال دے دو تاکہ فلسطین کا مسئلہ بھی حل کر سکیں. اور 2.5 سال میں یہ سی پیک بنا رہے ہیں, ان کو مزید 10 سال دیے جائیں تاکہ یہ جو چائنا کا 1 بیلٹ 1 وہ ہے روڈ وہ بھی مکمل کر سکیں. اور یہ اگر 2.5 سال میں جامر بادشاہ ڈیم مکمل کر رہے ہیں تو ان کو مزید اور ٹائم دے دیں, 10 سال اور دے دیں میری طرف سے. یہ محمد ڈیم بھی بنائیں, دوسرے جتنے جو PTI نے اعلان کیے تھے 300 کچھ ڈیم وہ بھی بنائیں تو ملک کی تقدیر بدلے گی. اس سیدھے یہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں وارہ نہیں ہے, ہمارے 2.5 سال پورے کرنے دیں. اور اس میں ایک چیز یہ تھی کہ تجویز یہ آئی تھی, کسی سیاسی ہمارے نمائندے نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ ان کے لیے چندہ کیا جائے. پورے گلگت بلتستان کے عوام کو جو ہے نا اپیل کی جائے کہ ہمارے جو ممبران ہیں PTI کے, ان کے 2.5 سال کی جو تنخواہ ہے, مراعات ہے, وہ چندے سے پوری کریں, ان کو دے دیں, جان چھوٹ جائے. تو ہمارا یہ آپ بھی سیاسی ورکر ہیں, یہ تو ان کی بات درست ہے کہ وہ 2.5 سال میں کیوں کر جائیں گے. آپ بھی ہوتے تو شاید نہیں جانا. یہ سیاست کو کیوں کرتا ہے بتائیں, ملک کے لیے کرتا ہے, قوم کے لیے کرتا ہے. وہ اپنے لیے بھی, ملک کے لیے, قوم کے لیے. یہ جو اپنے لیے اس حد تک خود غرضی میں جائے وہ پھر عوامی نمائندہ نہیں ہو سکتا. 70 سال کے بعد انویسٹمنٹ ہے بڑی, 70 سال کے بعد ہمیں موقع ملا تھا. اور بدقسمتی سے گلگت بلتستان کو عوام کی بدقسمتی کہ اس سے نازک وقت میں گلگت بلتستان کے جو آئینی مسائل حل ہو رہے تھے وہاں ایک سنجیدہ حکومت نہیں تھی. غیر سنجیدہ اور انتہائی معاشرے کے جو میں آپ کو کیا کہوں, مزید وہ کہوں تو اس پر ہمارا شیوا نہیں ہے, ہمارے قائد نے ہمیں نہیں سکھا. اور بالخصوص میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حافظ الرحمان صاحب مجھے روزانہ کی بنیاد پہ ہدایت کرتے ہیں اور تمام کارکنوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے PTI کے لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا. ہماری تہذیب ہے, ہمارے اپنے آداب ہیں اور ہمارا اپنا کلچر ہے. ہم نے کسی کے ساتھ بےادبی نہیں کرنی, کسی کا نام نہیں بگاڑنا ہے اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرنے. مجھے یہ آپ نے تاریخ سے سیکھا ہے. ماضی میں تو آپ لوگوں کا بھی شیوا رہا ہے کہ دوسرے کو گالی. نہیں, ماضی میں دیکھیں جو روزانہ کی بنیاد پہ خان صاحب پہ کنٹینر پہ چڑھ کے اپنے فالوورز کو جو درس دیتے تھے, جو کالجن کی یونیورسٹی یہاں بنائی تھی, کسی اور پارٹی میں یہ چکر تو نہیں تھا. کوئی ایک آدھا مثال تمام پارٹیوں میں کوئی ایک بندہ ہوتا ہے, لیکن اس پارٹی کا تو پورا کلچر ہی گالی ہے. کوئی ایک ایسی چیز جو آپ خالد خورشید صاحب کی حکومت کو کریڈٹ دینا چاہیے کسی بھی شعبے میں؟ سر خالد خورشید صاحب ہینڈسم ہے, ہینڈسم کے علاوہ اسمارٹ بھی ہے. اور PTI والوں کو یہی چاہے. وہ کہتے ہیں ہمارا کپتان سمارٹ, ہم کہتے ہیں دال مل گئی, وہ کہتے ہیں کپتان سمارٹ ہے. ہم کہتے ہیں بھائی غریب مر رہے, وہ کہتے ہیں کپتان سمارٹ ہے. ہم کہتے ہیں ڈالر اوپر گیا, روپے نیچے آ گیا, وہ کہتے ہیں ہمارا کپتان سمارٹ ہے. ان کو چاہیے یہ ٹھیک ہے. خالد خورشید صاحب سمارٹ ہے. پہلے سال میں ہی 370 ارب روپے لے کر آئے. کہاں سے لے کے کدھر PSDP کے بڑے پروجیکٹس کہاں پہ وہ چترال ایکسپریس PSDP کے ایک منصوبے کا بتائیں. چترال ایکسپریس وے شروع, چترال ایکسپریس وے حافظ الرحمان صاحب کے دور میں جو ان کے ساتھ تھا, مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کتنی جدوجہد کی اور PSDP میں شامل کروایا. اس کے بعد میڈیکل کالج شامل کروایا, اس کے بعد اپنا ہیزل پاور پروجیکٹ شامل کروایا, غور شامل کروایا, اور اس کے بعد ایک اور بٹوگا روڈ وہ شامل کروایا.
عمران خان صاحب آتے ہی سارے یہ نکال دیے. کس کی ایما پہ گلگت بلتستان کے جو تحریک انصاف کے لوگ تھے ان کہا کہ بھائی یہ نکال دے, ان کے کو کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے. اس وقت وہ نکالا, فنڈ روکے گئے. اس پہ سارا جو ورک تھا, جو محنت تھی, وہ حافظ الرحمان صاحب نے کی تھی. یہ تو روایت ہے کہ پچھلی حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ سارے کام ہمارے, نئی حکومت جب آتی ہے تو وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. کریڈٹ لے لیں. ان کا کام تو یہ کر نہیں سکتے. ان کا منشور کریڈٹ لینا ہے, تختیاں لگانا ہے, لگائیں, لیکن کوئی ڈلیور بھی کریں نا. میں ایک یہاں پہ آپ کو اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. جو ریاست کے ادارے ہوتے ہیں, ان اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ حکومت وقت کا جو پالیسیاں ہیں, جو عوامی مفاد ہیں, ان کی تشہیر کرنا, وہاں پہ سہولت کاری کرنا. کسی ادارے کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے لیے سہولت کار بنے. 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا, یہ تو پہلی مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر ہفتے ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے. گلگت میں ہمارا ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, وہ حکومت وقت کی تشہیر کرے, اس کے منصوبوں کی تشہیر کرے, اس کا مینڈیٹ نہیں بنتا ہے. وہ کسی سیاسی جماعت کی تشہیر کرے, یہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے. اور وہ بھی ایک مخصوص, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ابھی کل جو ان کی ویب سائٹ سے اور ان کے پیج سے جو خبر کی تشہیر ہوئی, وہ اس کی جلسے کی تحریک وہ انصاف. تو فتح اللہ خان صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے دیکھیں میری بات نہیں, پریس کانفرنس کی پوری آپ خبر پڑھیں نا, کہ ہم اتنے لوگ لائیں گے, اتنے لوگ لائیں گے, اتنے لوگ لائیں گے. وہ پورا جو ہے نا سیاسی جماعت کی پوری تشہیر ہے. اس کو لے جا کے آپ سرکاری ادارہ. فتح اللہ خان اس وقت وزیر اطلاعات ہیں. وزیر اطلاعات ہے نا, وزیر اطلاعات کس کے ہیں؟ حکومت گلگت بلتستان کی. تو اس کی کہیں تحریک انصاف کے وزیر اطلاعات نہیں کر نہیں, سکتے. ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ اپنی وزارت کو پارٹی کے اس کے لیے وہ کریں. اچھا, یہ غیر آئینی. بالکل غیر آئینی. آپ کے زمانے میں یہ بالکل نہیں ہوتا. نہیں ہو, بالکل نہیں ہوا. کوئی مثال دے دیں. اس وقت بھی تو آپ کی ایکٹیویٹیز کی پرچار ہوتی رہی ہے. بالکل ہوتے, لیکن حکومتی جو سرگرمیاں تھیں اس کا پرچار ہو سکتا ہے. سیاسی ہماری جماعت کا پرچار کرنا اس کا اس کا کام نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فتح اللہ کی ایکٹیویٹیز کی نہیں, بلکہ انہوں نے اس جلسے کو بالکل جلسے کو. جی ناظرین, یہ تھے رشید ارشد صاحب, اظہار خیال کر رہے تھے کیپٹل نیوز میں. کسی اور گیسٹ کے ساتھ کسی اور دن آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.